السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں آپ سب لوگ؟ دوستوں، ہم لوگ نا آج کل ایک کھیل میں مصروف ہوئے ہیں، جنگ کے کھیل میں۔ تو انڈیا اور پاکستان کی جنگ، تو اس کا بڑا چرچا ہے، ہر روز نئی سے نئی خبر آ رہی ہے اور لوگ بہت تجسس میں ہیں، کبھی کب شروع ہوں گی، پاکستانی انتظار میں ہیں کہ بھئی جلدی جلدی حملہ کرو، ہم بھی دیکھیں جنگ کیا ہوتی ہے، یعنی دیکھنے کا نا شوق۔ تو بڑے بوڑھے بچے سب ایک ہوئے ہوئے ہیں۔ اب کل ایک بچہ مجھے کیا کہہ رہا، کہتا جی جنگ تو لازمی ہونی چاہیے، جنگ تو ہوگی۔ میں نے کہا کیوں؟ بھی کہتا جی بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کہا کیا مزہ آئے گا؟ کیا ویڈیو گیم چلانی ہے یا کوئی فلم چلنی ہے ہیں؟ تو جنگ ہوتی کیا ہے؟ کچھ پتہ ہے جنگ کیا ہے؟ تو دوستوں جنگ ہے کیا؟ جنگ تو یہ ہے کہ اب ایک باپ گیا ہے گھر، ایک سربراہ گھر کا باہر، اور پتہ لگا کہ میت آ رہی ہے۔ ویسے گھر کے اندر بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب میزائل آنے ہیں، بم آنے ہیں، وہ انگلینڈ کے لوگ جو تھے لندن کے، وہ سرنگیں بناتے تھے نا گھر کے نیچے کے بھی، رات کو جرمنی کے طیارے آئیں گے اور ہم وہاں پر رات گزارتے تھے۔ کسی کو کھانا مل رہا ہے، کسی کو پانی نہیں مل رہا، کسی کو نہیں مل رہا ہے، کسی کو نہیں مل رہا۔ یہ حال ہوتا ہے جنگ کے اندر۔ تو کوئی کسی کا بھائی گیا ہے تو پتہ لگا جی کہ وہ بلاسٹ ہوا تھا اور ختم ہو گیا، یا بارڈر سے لاشیں آ رہی ہیں، شہادتیں، میتیں آ رہی ہیں اور جنازے پڑے جا رہے ہیں روز۔ تو یہ ہوتی ہے جنگ، اس کا خوف، اس کے ایک جہاز، ایک طیارہ ہی گزر جائے نا، یہ سپر سونک طیارہ ایک ہوتے ہیں، یہ فائٹر جیٹ، تو یہ اوپر سے گزر جائے، کیا کرے، کیا ہوگا؟ دل ہلکے رہ جائے گا ایک جہاز کی آواز سے۔ اور ابھی بم گرے ہیں اور کسی کا پیر اڑے، کسی کا ہاتھ اڑے اور معذوریاں ہوں اور اپنے پیارے چھنے۔ میں مخالفت تو نہیں کر رہا، اب کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے اندر تو جذبہ جہاد ہے، ہم تو شہادت کے مطلوب ہے ہمیں تو بھئی اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ اور سب سے پہلے نا ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جنگوں کی تباہی جو ہے، یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انڈیا والوں کے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کئی سالوں سے جنگ نہیں دیکھی ہے، ہم نے بھی، انہوں نے بھی، اور پھر ہزاروں سال سے ساتھ رہے ہوئے ہیں۔ تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بھی ہم تو ایک جیسے ہیں، زبان ایک جیسی ہے، کھانا پینا ایک جیسا ہے، کپڑے بھی ایک جیسے پہنتے ہیں، تو رہن سہن بھی ایک جیسا ہے، اور معاشرتی جو ہماری قدریں ہیں وہ بھی ملتی جلتی ہیں، ہمارے جو عادتیں ہیں وہ بھی ملتی جلتی ہیں۔ وہ بارڈر ضرور ہیں، حکومتیں ضرور ہیں، لیکن عوام نے اس بات کو بارڈر بننے کے بعد بھی کوئی بہت زیادہ دل سے تسلیم تو نہیں کیا ہوا کہ بھی ہم تو ہزاروں سال سے ساتھ ہیں، تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ انڈیا نے، اب کے میڈیا نے ان کو اتنی کہ ٹرینڈ کر دیا ہے کہ جی جو کچھ بھی انڈیا میں غلط کام ہوتا ہے، ممبئی حملے، پٹھان کوٹ، یا پھر یہ پلوامہ، اور اب یہ پہلگام، یہ سارا کچھ جو ہے نا ہوتا ہی پاکستان کی طرف۔ پاکستانی بہت دہشت گرد ہو چکے ہیں، بہت خونخوار ہو گئے ہیں، یہ نا آ کے ہمیں مارتے ہیں اور ہم ہی ان کے دشمن ہیں پوری دنیا میں۔ وہ ان کی ایک مائنڈ ڈیولپنگ ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر قوم کو، خاص طور پہ طاقتور قوم کو، یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے ان کے جگہ پہ قبضہ کر کے نا فوری طور پر تو ہم سب کچھ حاصل کر لیں، جو کچھ بھی ہمیں ملے۔ تو یہ بھی ایک لالچ ہوتا ہے اندر۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان قوموں کو، چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو، ہم لوگوں کو نا یہ ایک غلام بنا دیا گیا ہے ذہنی طور پر۔ اب غلامی کیسے بنائے جاتے تھے کہ وہ انگلینڈ میں ایک ادارہ بنتا ہے اور وہ لائسنس لیتا ہے برٹش گورنمنٹ سے، اور پھر افریقہ میں جا کے وہ اٹھانا شروع کرتا ہے، پورے قبیلے، عورتیں، بچے، مرد، سب اٹھا کے وہ جا کے امریکہ کے بازاروں میں۔ لیکن ابھی بیچنے سے پہلے 4-5 مہینے 6 مہینے ان کی ٹریننگ ہوتی تھی کہ غلام بننا کیسے ہے۔ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر ان کو پنجروں میں رکھتے تھے اور پنجروں سے نکال کے کوڑے مارتے تھے، پیٹتے تھے، خوب ان کو لہو لہان کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو نکال کے ان سب کے سامنے، ان کے باپ بھائیوں کے سامنے ان کا ریپ کرتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے پھر پہلے جب ذہنی طور پر وہ غلام بن جاتے تھے کہ بھی اب یہ مالک کے خلاف بولنے جوگے نہیں رہے، کہ اگر ہم نے ذرا سا بھی کوئی غلط کام کیا تو جنگوں کے میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو علاقے بھی فتح ہوتے ہیں وہاں پر پھر جو حاکم لوگ ہیں وہ پھر جو مرضی سلوک کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ آپ لوگ کہیں گے کہ بھی ہم تو ایسے غلام نہیں ہیں، ہمیں تو ایسے غلام، لیکن ہمیں غلام کسی اور طریقے سے بنا لیا گیا ہے، اور ہماری سوچ کو کافی حد تک تبدیل کر دیا۔ یہی ہماری غلامی کی پہلی نشانی ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جنگ دیکھنی ہے، ہم نے تو وہ فلم دیکھنی ہے،
جو ہوگی. تو دوستوں غلامی کس طرح سے بنی کہ کئی سالوں سے میڈیا نے, چاہے کوئی بھی تھا وہ میڈیا, چاہے پاکستانی, انڈین یا پھر انٹرنیشنل میڈیا, وہ ہمیں دنیا والوں کو دکھایا کچھ اس طرح سے گیا ہے کہ جنگوں کی سچویشن, لڑائی جھگڑے, اس کے اندر مزہ لینا سکھایا گیا ہے. وہ آپ اتفاق کریں گے کہ بھی وہ لوگ دیکھتے ہی مزے کے لیے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ایک نیا دور آیا, اس کے اندر یہ ایپس آئیں اور لوگ آپس میں میڈیا کے اوپر جو ہے رابطے میں بھی آئے, اور اس کے اندر ایک اور ہی سچویشن پیدا ہو گئی. وہ سچویشن کیا پیدا ہو گئی کہ لوگ ذہنی طور پر اس کے اندر لگ گئے, یعنی اس میڈیا کے اندر, اس چیز کے اندر اس کو کیپچر کر لیا. اس کے اندر نفسیاتی کچھ ایسی چیزیں ڈال دی گئیں کہ انسان کو خوشی محسوس ہو. بہت ساری ایسی چیزیں, کسی بھی اس پہ چلے جائیں پلیٹ فارم پہ میڈیا کے, تو وہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ اور بس انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایڈس چلائے جائیں اور پیسہ حاصل کیا جائے. اس کے بعد پھر لوگوں کو اس بام پہ لگا دیا کہ جی آپ بھی اگر میڈیا پہ آؤ گے تو آپ کو پیسے بھی ملیں گے, شہرت بھی ملے گی. اس چیز کو انسان کی نفسیات کے ساتھ انہوں نے پورا اٹیچ رکھا ہے کہ انسان کیا چاہتے ہیں, مزہ لینا چاہتے ہیں. تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. جنگیں جو ہیں یہ تو بہت بری چیز ہوتی ہیں. اب یہی حال نا امریکہ میں تھا 100 سال پہلے, 100-125 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ابراہیم لنکن کہتا تھا کہ غلاموں کو آزادی ملنی چاہیے, اور باقی 20-25 اسٹیٹس جو تھیں وہ کہتی تھیں کہ نہیں, وہ ہاں غلام ہی بنے رہیں گے, انہیں اسی طرح کا سلوک کے مستحق ہیں. تو ہوا کیا کہ ابراہیم لنکن نے جنگ لڑی ان سے. تو اب کئی لوگ نا بگیوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, جنگ دیکھنے چلیں, جنگ دیکھنے چلیں. انسانوں کو کئی بہت عرصہ ہو گیا جنگ نہیں دیکھی نا, تو ایک نئی نسل ہے. تو جب وہ دیکھا کہ بھی کسی کا پیر اتر رہا ہے, کسی کا ہاتھ اتر رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی چیخ و پکار سنی, خون خرابہ دیکھا, تو پھر فوراً وہ بھاگے کہ چلو بھی بھاگو, گھر کو بھاگو, یہ ہمیں ہی نہ لگ جائے کوئی گولی ہے, کوئی توپ کا گولہ ہمیں ہی نہ آ کے لگ جائے. تو سچی بات یہ ہے کہ سوچ جو ہے, سوچ ہی تفریح بن گئی ہے. وہ چاہے انڈیا کا میڈیا ہو, چاہے پاکستان کا, وہ تفریح, اس کو بھی تفریح بنا کے پیش کر رہا ہے, جبکہ حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ شدید خراب ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دنیا میں میڈیا نے سب کو ایک میٹا ورلڈ میں, یہ جو ایپس آئی ہیں ہمیں میٹا ورلڈ میں رکھا ہوا ہے, ایک خیالی دنیا کے اندر لے جاتے ہیں. انسان اپنی پریشانیوں کو بولنے کے لیے, اس کے لیے مزہ لینے کے لیے, تفریح کے لیے اس میٹا ورلڈ کا حصہ بنتا ہے. تو وہ اس قدر اثر انداز ہے کہ اور حقیقت نظر نہیں آ رہی. یہ میں ایک خاص طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی ایک عجیب نشہ ہے. وہ حسن بن صبا تھا نا, وہ نوجوان بھرتی کرتا تھا, جنت بنائی ہوئی تھی, اس میں حشیش پلا کے عورتیں تھیں اور جنت کے اندر بھیج دیتا تھا. پھل فروٹ تھے اور کھانے پینے کی بہت ساری اس نے چیزیں رکھی ہوتی تھیں کہ بھئی چلو جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر وہ ان کے ذریعے سے قتل کرواتا تھا. بادشاہ ان کو پیسے دیتے تھے, پرائیویٹ کانٹریکٹر تھے یہ حسن بن صبا والے. تو وہی حال آج ہمارا کر دیا انہوں نے کہ ہم لوگوں کو ایسی حشیش پلائی گئی ہے یہ میڈیا کی کہ ہمیں اس کو عادی بنا دیا گیا ہے. کیونکہ مزہ لیے جاؤ, بس مزہ لیے جاؤ, بھولے رکھو, تو تمہیں تمہارے تکلیفیں, دکھ نظر نہیں آئیں گی. ہر شخص ہے نا تکلیف میں اس ٹائم, کیپٹل سسٹم میں دیکھ نہیں پاتے ایک دوسرے کو, ہائے اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. اور پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, حسد پیدا ہوتے ہیں. تو بس اس کام کے اندر لگ کے صحت تو تباہ ہوتی ہے, اپنا جو اچھے لمحے ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ, توانائی الگ ضائع ہوتی ہے. وہ اس سب کو قیمت دے کے بھی اپنے اس مزے کو اب چھوڑنا نہیں چاہتا کوئی بھی. تو بس ہمیں مزہ ملتا رہے. لوگ گھروں میں آتے ہیں, جو بچوں سے کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے وہ اپنا میڈیا کے اوپر خبریں دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے. وہ اتنا زیادہ انوالو کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ حشیش پلائے ہوئے نوجوانوں جیسا نہیں ہے ہمارا حال, کہ وہ بالکل ہی ہمیں ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے اور کچھ سوچ ہی نہیں رہے ہیں. اب یہ جو جنگ کا ماحول ہے, تو پاکستان میں اور انڈیا میں کئی دفعہ ہوا, فوجیں آتی ہیں بارڈر پہ چلی جاتی ہیں, کبھی بڑی جنگ ہونے لگی ہے, بڑی جنگ ہونے لگی ہے.
ابھی کل کی خبر کچھ یوں ہے کہ انڈیا تیاری کر رہا ہے، یعنی تیاری یہ ایسے نہیں ہے، انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو، اپنے صوبوں کو کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے شہری دفاع کے انتظامات کرو، اس کی مشقیں کرواؤ، اور یہ کام ہو رہے ہیں۔ اگر ہو جائے، چلو ٹھیک ہے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ $10 ارب کی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ، اور پھر انڈر گراؤنڈ جو ٹریڈ ہو رہی ہے، دبئی مال جاتا ہے اور بہت سارا لیبل لگتے ہیں چائنا کے، کوریا کے، اور انڈیا کا مال پاکستان آتا ہے، 10 ارب الگ سے وہ ہے، ایک اوپن ٹریڈ ہے، ایک انڈر گراؤنڈ ٹریڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ کمپنیاں کیسے برداشت کریں گی اتنی بڑی ٹریڈ کہ بھئی رک جائے، جو پاکستان میں مال بکتا ہے، میڈیسنس کے خام مال آتا ہے اور بہت ساری چیزیں۔ تو یہ صرف کیا سرائیاں ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قوم کو بجائے جنگ کے تیار کرنے کے کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ بھئی نہیں ہوگی، سب لوگ چھڑوا دیں گے، اور اگر فرض کریں ہو جاتی ہے، ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ بڑی جنگ بن جاتی ہے، پوری قوم کو انوالو ہونا پڑے گا۔ پھر اس بات سے بھی ڈرے ہوئے ہیں لوگ کہ پہلے ہی آلریڈی بہت زیادہ اکنامیکل حالات، انڈیویجول اکنامک حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لوگ پورا نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ پھر اور زیادہ پھر بھوکا مرنا شروع ہو جائیں گے لوگ، اور کیا ہوگا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ، اور وہ ہاں وہ پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ کس وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، اس کی وجہ جو ہوگی وہ جنگ ہی ہوگی آخر کار، کہ بھئی جنگ ہوئی ہے تو جب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پھر شاید والی بات ہے، کیونکہ وہ ایسی اب اخلاقی ہماری تربیت تو ہو نہیں سکی ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے۔ یہاں پر تو یہ حال ہے کہ کہیں پہ کوئی چیز بٹ رہی ہو تو وہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے ایک کی، تو وہ 10 لے جاتا ہے، اور 10 لوگ جو ہیں وہ خالی رہ جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ اخلاقی طور پر اس ٹائم عام دیکھتے ہیں کوئی چیز بٹ رہی ہو تو یہ حال ہوتا ہے۔ کئی لوگ چھپا کے دوبارہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لو بھی اب دوبارہ دے دو ہمیں، اور یہ ہمارا حال ہوا ہے۔ تو دوستوں، ایک چیز ہے کہ جو اس سب سارے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ ایک اچھی بات ہے، اور وہ بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کچھ ٹھیک ہے، چاہے نام کے مسلمان ہیں، ہم بہت زیادہ اپنے دین کو جانتے نہیں ہیں، قرآن پاک ہمیں عربی میں سمجھ نہیں آتا، اللہ پاک نے ہمیں کیا کہا ہے، اس کے باوجود مسلمان تو ہیں۔ اور مسلمانوں کے ہاں ایک چیز ہے، لیکن اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو ہمیں جگا سکتی ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیں کہ ہوا یہ تھا کہ یورپ میں ہو رہی تھی جنگ۔ امریکہ نے کہا ہم اس یورپ کی جنگ میں، یہ جنگ عظیم ایک میں بھی انہوں نے سائڈ پہ رہے، دو میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں اس میں آئیں گے۔ تو ہوا کیا کہ جاپان نے، اب جاپان کا امریکہ سے کیا چکر، صرف اقتصادی جنگ تھی اس وقت بھی کہ بھئی وہ کیمرے اور گاڑیاں، یہ چیزیں جاپان کی بکنا شروع ہو گئی تھی دنیا میں امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ کو تھا کہ میں اپنی مارکیٹ کو بڑھاؤں، جو اندر کھاتے بات ہے وہ یہی نظر میں آتی ہے، ورنہ اور کوئی ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ پھر یہ کہ آئل کے کچھ جزیروں پہ انہوں نے قبضہ کرنا تھا، تو اس کے لیے امریکہ سے مداخلت ہو سکتی تھی، انہوں نے کہا جی کہ پہلے امریکہ کی کمر توڑنی چاہیے۔ امریکہ خاموش بیٹھا تھا، کہ اس کو تاریخ کہتی ہے کہ سویا ہوا شیر، سلیپنگ جائنٹ۔ تو وہ سویا ہوا شیر اپنا آرام سے بیٹھا تھا کہ بھی اتنی دور سے آ کے کون ہم پہ حملہ کرے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے جہاز قریب لے کے گئے اور اپنے جہازوں سے طیارے اڑائے اور جا کے پورا شہر اڑا دیا ان کا، پرل ہاربر پر حملہ کیا انہوں نے، اور ہزاروں لوگوں جو تھے اس کے اندر مر گئے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جاپانیوں نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا تھا، اور جب سویا ہوا شیر جاگا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے جاپان کے شہروں کے اوپر انہوں نے ہیروشیما ناگاساکی سیدھا جا کے پورے شہر اڑایا ٹمم مار کے۔ اور جاپانیوں کی غلطی تھی کہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا امریکہ کو، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ امریکہ یورپ کی جنگ میں شامل ہو گیا، اور پھر کرتے کرتے وہ جرمنی اور دیوار برلن اب سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آدھا روس کے پاس چلا گیا، آدھا ان کی فوجوں نے فتح کر لیا تھا، اتحادی فوجوں نے۔ روس اپنی جگہ پہ قابض ہو گیا، یہ لوگ اپنی جگہ پہ، اور درمیان میں بنائی دیوار۔ اور بہرحال اب ہم آتے ہیں دوستوں، یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی سوئے ہوئے ضرور ہیں، اور کیوں سوئے ہوئے ہیں اس کی وجہ ان کا معصومیت بھی ہے، ان کے دل کا پیار ہے، ان کے مذہب کی ٹریننگ پیار محبت والی ہے اسلام کی، اور ہمسایوں کے خیال رکھنے والی، اور پھر یہ کہ ہزاروں سال سے ساتھ رہنے والے، ایک جیسی زبان بول رہے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ تو
اب ان لوگوں کے اندر تو یہ چیز ہے، کیا وہاں پر بھی ہے ایسا؟ پھر یہ کہ وہاں پر مسلمان بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو ان سے بھی پیار ہے کہ بھی ہمارے مذہبی لحاظ سے ہمارے بھائی ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے رشتہ دار رہتے ہیں، اور ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی زمین ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے دوستوں کہ جب کوئی بڑا بھائی کسی چھوٹے بھائی کے اوپر اگر تلوار لے کے آ جائے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اب اگر چھوٹا بھائی اس کو مار دیتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، تو کیا ہوگا کہ اس کو کوئی کچھ کہے گا نہیں کہ بھائی تو نے تو اپنے بچاؤ کے لیے کیا یہ سب کچھ۔ اچھا، اب اگر مذہبی طور پر دیکھیں تو پھر وہ اپنی حفاظت کے لیے جہاد عین اولین فرض کے بھی اپنی حفاظت کے لیے اب یہ حماس والوں نے کیا کیا ہے، حماس والوں کے لیے تو جہاد تھا کہ بھی ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، باقی جو بھی ان کی مدد کرتے وہ بھی اس جہاد میں سب شامل ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ کوئی پوری دنیا سے مسلمان ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکے، لیکن بہرحال ان کے اوپر تو جہاد فرض تھا نا، اور پاکستان میں جہاد فرض ہوا، 1-1.5 سال کے بعد علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے جہاد فرض کیا۔ لیکن بہرحال وہ تو ہو گئی اسرائیل فلسطین کی جنگ، ٹھیک ہے نا جی۔ جب اپنے اوپر بات آئے گی نا اور انڈیا کی ایک گولی بھی چلے گی تو پھر تو ممبر چیخ اٹھیں گے، پھر وہ جہاد فرض نہیں فرض عین ہو جائے گا، بڑا جہاد بن جائے گا۔ ہے بھی جہاد تو فرض ہے، ویسے ہی فرض ہے۔ تو اب کیا ہے کہ قوم تو سوئی ہوئی ہے کہ بھی اپنے مزے میں لگے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہیں، اپنے روزگار میں لگے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں لگے ہیں، اپنے کاموں میں، تو اپنی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ بھی کوئی ایسی حرکت کوئی ہمارے ساتھ کرے گا نہیں، ہمیں اتنی پاور بھی ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں کہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ انڈیا کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہوگا کیا کہ وہ جو سویا ہوا شیر ہے نا، وہ جو اندر سلایا ہوا ہے نا جس شیر کو، وہ خود بخود ہی جاگ پڑے گا۔ وہ اس گولی کی آواز سے، اس میزائل کی آواز سے، اس جہاز کی آواز سے اگر انہوں نے جگانا ہے تو وہ جگا لیں، جگا کے دیکھ لیں، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ ایمانی جذبہ خود بخود آ جائے گا، کیونکہ وہ ان کے ایمان کا حصہ ہوگا۔ اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر کو بچانا، اپنے یہ سب ان کے لیے تو لازمی ایک بات بن جائے گی، پاکستانیوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن بہرحال جو آثار لگ رہے ہیں، کیونکہ عزت غیرت کا معاملہ بن گیا نا انڈیا کے لیے بھی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کس حد تک کرنا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تیاری تو کم از کم کرنی چاہیے اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور وہ جو سویا ہوا شیر ہے وہ ہے کیا؟ وہ سویا ہوا شیر یہ ہے کہ اسلام کے اندر جب کوئی حملہ ہوتا ہے، مدینہ پہ حملہ کرنے رومی آ جاتے ہیں، رومنس، لیجنڈری رومنس آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی تمام کو کہتے ہیں کہ چلو بھی نکلو سارے، اب جہاد کریں گے ہم۔ تو ایسا ہی کہ جب وہ ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو ان کی اپنا ایک اندر ایمانی طاقت خود بخود بیدار ہو جاتی ہے، خود بخود بیدار ہوگی، اور وہ اس کے بعد پھر تمام قوم جو ہے وہ متحد ہو جائے گی۔ انڈیا کیا سمجھتا ہے کہ وہ صرف پاکستان کی 5-6 لاکھ، جس میں سے 3-4 لاکھ ایکٹیو لڑنے والے فوجی ہوں گے تو ان سے ہی بس لڑائی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر کوئی فوجی بن جائے گا، آٹومیٹکلی ہر کوئی ہتھیار اٹھا لے گا کہ بھی ہم، اگر کوئی اندر آتا ہے تو پھر پہلے تو آرمی سے لڑو، اس کے بعد پھر اگر اندر آتے ہو پھر ہمارے سے لڑو۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بھئی کہ تم صرف اور صرف آرمی سے لڑ کے تو جیت جاؤ گے اور فتح کر لو گے، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ سویا ہوا شیر جو ہے نا اس کو ہم پہلے سے جگائے کے رکھیں، اور وہ جذبہ، وہ بات جو ہم لوگ بھول چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بلکہ وہ جو جذبہ ہے نا وہ تو ہر روز رات کو سوتے ہوئے دن کو ایک ہی طلب ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت اور نہ کشور کشائی۔ تو یہ جذبہ جو ہے اس کے اوپر ممبروں پہ بات نہیں ہوتی ہے ابھی اس وقت، لیکن کیا ہے کہ جس وقت بھی یہ شہادت کا جذبہ جاگ گیا نا مسلمان کے اندر، پاکستانیوں کے اندر، تو پھر اس کو ایک لگن لگ جائے گی کہ بھئی میں شہادت حاصل کر لوں، میں شوق القاق حاصل کر لوں، میں اپنے رب سے ملاقات، بڑا درجہ مجھے مل جائے۔ تو وہ شیر جو سویا ہوا ہے وہ کوئی ایٹم بم نہیں ہے، وہ کوئی میزائل نہیں ہے، وہ کوئی توپ نہیں ہے، وہ کوئی AK-47 نہیں ہے، وہ جذبہ شہادت کا جذبہ ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جذبہ اللہ تعالیٰ اس جنگ سے پہلے
یا کسی بھی جنگ سے پہلے ہر وقت ہمارے اندر پیدا رکھے. اور ہمیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نا اپنے بستروں پہ شہادت کی موت آئے گی, اتنی تڑپ ہوگی ان لوگوں میں شہید ہونے کی, تو اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں میں اٹھائیں گے. تو یہ جذبہ ہر وقت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے, تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.